بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں علیم طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹپس علیم طارق۔ اپنے چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ نئے آسان اور انتہائی سستی نسخیات سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بہنوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کریں اور ضرور کامنٹ کیا کریں تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ یہاں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلو کہ اب بذریعہ پارسل پاکستان میں کسی بھی جگہ آپ گھر بیٹھے دعا آرڈر منگوا سکتے ہیں۔ تیار شدہ دعا کے حصول کے لیے ویڈیو کے آخر میں دیے گئے موبائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فوائد، پرہیز، دوران علاج، غذا کے استعمال کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹائیفائڈ بخار۔ ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں پہلے بھی 2-3 ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن آج اس کا ایک تفصیلی جائزہ لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بریفنگ دوں، پتہ چل سکے کہ ٹائیفائڈ بخار کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹائیفائڈ بخار کیا ہے؟ ٹائیفائڈ بخار بیکٹیریا انفیکشن کی ایک وجہ ہے۔ بچے بہت زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں یا علاج کے بغیر ہی وفات پا سکتے ہیں۔ یہ بیماری زیادہ تر ان ممالک میں عام ہے جن میں صحت و صفائی کا نظام بہت خراب ہوتا ہے۔ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جس میں ٹائیفائڈ بخار شاید ہی کسی فرد کو ہوتا ہو، مطلب وہاں پر صفائی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ وہ لوگ کیئر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ بھی کیئر کریں، اپنے ارد گرد کی سب ماحول کو صاف کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس موذی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ اس کی نشانات و اس کے علامات وغیرہ جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹائیفائڈ بخار شروع ہونے کے 7 سے 14 دن کے اندر اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں 2 مہینے تک بھی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ ٹائیفائڈ کی علامات کچھ اس طرح سے ہیں: بخار کا ہونا اور پھر آہستہ آہستہ بڑھنا، سر درد، گلے کی خرابی، تھکاوٹ، طاقت کی کمی، قبض، ڈائریا، پیٹ اور چھاتی میں عارضی گلابی دھبوں کا پڑ جانا۔ اب جو پہلی ہے اس میں ہے بخار کا ہونا اور پھر آہستہ آہستہ بڑھنا۔ اب بعض لوگوں کو بخار ہوتا ہے، ہلکا سا فیل ہوتا ہے کہ جس طرح وہ سمجھتے ہیں فلو کی وجہ سے ہے، یا کوئی کھٹی چیز کھا لی ہے، یا زیادہ ٹھنڈی چیز پی لی ہے، یا زیادہ گرم چیز کھا لی ہے جس کی وجہ سے وہ گلا خراب ہو گیا، یا پھر ہیڈ ایک پین شروع ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہے، تھکاوٹ، سارا دن کام کاج میں تھکاوٹ وغیرہ۔ ظاہر بار جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو آپ ویسے اپنے آپ کو ویک محسوس کریں گے، طاقت کی کمی آ جائے گی۔ کانسٹیپیشن، قبض وغیرہ جو ہے عام صورتحال ہے، کہیں بزی ہوئے اگر آپ نئی حاجت ہوئی تو نہ جا سکے تو یہ پرابلم ہو جائے گا، اور جب وہ دوبارہ حاجت ہوگی تو وہ ایک دم کھل کے پخانہ آئے گا تو وہ سمجھتے ہیں جی ڈائریا ٹائپ ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، وامٹنگ وغیرہ شروع ہو گئی ہے۔ اور پیٹ اور چھاتی میں عارضی گلابی دھبوں کا پڑنا، اس کو بھی ہم عام کہتے ہیں پسینہ زیادہ آ گیا، یہ سردیوں میں کپڑے زیادہ دن پہلے تو یہ ساری اسسمنٹس آپ نے خود نہیں کرنی، یہ آپ نے اپنے معالج سے کروانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہلکا سا کوئی فیل ہوا تو پھر اب بہت لوگوں کو بہت زیادہ تیز بخار بھی ہوتا ہے، 102+3+4 تک چلا جاتا ہے، تو اس میں یہ سارا گیس آپ نے نہیں کرنا، آپ نے فوری طور پہ اپنے معالج سے رابطہ کرنا ہے۔ اگر آپ میں یا آپ کے بچوں میں ٹائیفائڈ بخار کی علامات موجود ہیں تو فوری طور پر اپنے معالج سے رجوع کریں۔ اگر علاج صحیح شروع ہو جائے تو چند ہی دنوں میں علامات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر علاج شروع نہ کیا جائے تو خدا نہ خواستہ ٹائیفائڈ بخار شدید پیچیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ٹائیفائڈ بخار بیکٹیریا سے پیدا ہوتا ہے۔ انفیکشن مریض کا بچا ہوا کھانا کھانے اور پانی پینے سے پھیلتی ہے۔ ایسا مریض غسل خانہ استعمال کرنے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتا، ایسے مریض اور دوسروں کا کھانا دیتا ہے، پھر مطلب جو لوگ ہاتھ نہیں دھوتے بڑے واش روم کرنے کے بعد، بڑا پیشاب کرنے کے بعد، اور اسی ہاتھ سے دوسروں کو کھانا دیتے ہیں یا خود کھا لیتے ہیں، وہ بھی بیماری پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ خطرے کا عنصر: اگر آپ یا آپ کے فیملی ممبر میں سے کوئی فرد کسی ایسے ملک میں سفر کر رہے ہیں جن میں ٹائیفائڈ بخار پھیلا ہوا ہے تو آپ یا آپ کے فیملی کے افراد کو بیماری کے خطرہ جو بڑھ سکتا ہے۔ ایسے مریض جنہیں یہ بخار انفیکشن پھیلانے کے سبب بنتے ہیں تو وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی حفاظتی اقدامات ضرور کر کے جائیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اب اس کا نسخہ کیا ہے جی؟ بہت ہی آسان اور زبردست دیسی نسخہ ہے، کوئی کاسٹلی بھی نہیں ہے، اب انشاءاللہ ہر کسی بھی عام تنسا اسٹور سے آپ کو مل سکتا ہے۔ گلے بنشا 10 گرام، سونٹ 5 گرام، اناب 10 دانہ، شہد خالص 20 گرام، چھوارے 10 دانہ، یہ 5 چیزیں ہیں جی۔ ترکیب استعمال میں ہے جی: شہد کے سوا تمام اشیاء کو اچھی طرح باریک پیس کر کسی صاف برتن میں سنبھال لیں، 1.5 پاؤ پانی لیں، اس کو
اچھی طریقے سے اس کو بوائل کرنے کے لیے چولہے پر رکھیں، اس کے اندر تمام پسی ادویات شامل کر دیں، اچھی طرح جوش دیں، چھان لیں اور آخر میں اس میں شہد ملا لیں۔ آپ کا ڈشانہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اس کو اچھی طریقے سے شہد ملانے کے بعد ہلائیں تاکہ وہ مکس ہو جائے۔ طریقہ استعمال میں ہے جی، صبح دوپہر شام آدھا پاؤ ڈشاندہ کی خوراک پلائیں، 3 دن تک یہ نسخہ جو ہے استعمال کرائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ کسی بھی قسم کی مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں یا احتیاط شدہ دعا کے حصول کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر دیا جا چکا ہے، واٹس ایپ نمبر دیا جا چکا ہے، بین الملک مقیم حضرات واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی کوشش کیجیے کہ رات کو 9 سے 10 بجے تک رابطہ کریں تاکہ آپ کی بات کو توجہ سے سن کر آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کامنٹ لازمی کیا کریں تاکہ اصلاح ہو سکے۔ بہت شکریہ، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔